لبیک اللہم لبیک کی صدائیں، لاکھوں عازمین حج کا فریضہ ادا کرنے میں مصروف۔ عازمین حج رات منا میں قیام کے بعد میدان عرفات کی جانب روانہ، ذکر و اذکار جاری۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جائے گا۔ عازمین نماز ظہر اور عصر کی ایک ساتھ ادائیگی کر کے نماز مغرب تک میدان عرفات میں وقوف کریں گے، اس کے بعد مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ خطبہ حج شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد دیں گے۔ خطبہ حج کا 20 زبانوں میں ترجمہ کیا جائے گا۔ سانحہ 9 مئی فوج میں خود احتسابی کا عمل شروع۔ جناح ہاؤس سمیت فوجی تنصیبات کے تحفظ میں ناکامی پر پاک فوج کا بڑا اقدام۔ لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسران نوکری سے برطرف۔ 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز سمیت 15 افسران کے خلاف تعدیبی کارروائی مکمل۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں کہا، ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار کی نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار کا داماد بھی گرفت میں ہے۔ گیریجنز، جی ایچ کیو اور فوجی تنصیبات کا تقدس برقرار رکھنے میں ناکامی پر فوج میں بلا تفریق خود احتسابی کا عمل کیا گیا۔ جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنی بڑی ذمہ داری نبھانا پڑتی ہے۔ فوجی عدالتیں 9 مئی کے بعد قائم نہیں کی گئیں۔ آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں 102 شرپسندوں کا ٹرائل جاری ہے۔ تمام ملزمان کو قانونی حق حاصل ہے۔ تحقیقات سے ثابت ہوا 9 مئی کی منصوبہ بندی چند ماہ سے جاری تھی۔ 9 مئی کے سانحے کا الزام فوج پر لگانے سے زیادہ شرمناک کوئی بات نہیں۔ سانحہ 9 مئی کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز بریفنگ، کہا 9 مئی کا سانحہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ ماسٹر مائنڈ نے قوم کے بچوں کو تاثر دیا کہ فوج کے خلاف چلنا جائز ہے۔ جو کام دشمن 75 سال میں نہ کر سکا وہ مٹھی بھر لوگوں کے سہولت کاروں نے کر دکھایا۔ اقتدار میں ہوس میں جھوٹا پروپیگنڈا چلایا، انقلاب کا جھوٹا نعرہ لگا کر بغاوت پر اکسایا۔ شرنگیز بیانیے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی۔ تحقیقات میں بہت سے شواہد مل چکے، مزید مل رہے ہیں۔ ملوث افراد کو سزا ضرور ملے گی۔ اور پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ اندرونی انتشار سے ہے۔ اگر ہم نے اس انتشار کا راستہ نہ روکا تو یہ بیرونی یلغار کا راستہ ہموار کرے گا۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل احمد شریف کہتے ہیں، حکومت پاکستان سنجیدگی سے اس پر غور کر رہی ہے۔ اخلاقیات، سزا و جزا کی بھی ضرورت ہے اور اس میں صحافیوں کا اہم کردار ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ ذمہ دارانہ صحافت کریں، سنسنی خیز صحافت نہ کی جائے، معاشرے میں نفرت اور ہیجان انگیزی کم کی جائے۔ فوج چاہتی ہے کہ تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر قومی اتفاق رائے پیدا کریں تاکہ عوام میں اعتماد پیدا ہو۔ تو کی جانے یار امیرہ، روٹی بندہ کھا جاندی ہے۔ یونان میں کشتی الٹنے کا المناک حادثہ۔ اداس آنکھیں، چہروں پر مایوسی، دلوں میں اب بھی پیاروں کے بچ جانے کی آس۔ میری درخواست ہے وزیر اعظم اگے جلدی تو جلدی میرے بچے دی تلاش کی جائے۔ غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ، صحافتی فرائض کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک۔ اور یونان میں مہاجرین کے جہاز کو حادثے کے بعد اب ریسکیو آپریشن ختم ہو چکا ہے۔ 68% عوام نے کشتی حادثے کی پل پل کی خبر سے جڑے رہنے کے لیے دیکھا صرف بول نیوز، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔